سورۃ النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو تم گھروں میں غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ. نہ داخل ہو تم گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، یعنی تمہارے اپنے گھروں کے علاوہ جو اور گھر ہیں نا، تو ان میں کیسے داخل ہونا ہے؟ حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کہو اس کے اہل پہ. اپنے گھروں کے علاوہ جب اوروں کے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں تم نے داخل ہونا ہے تو پہلے کہنا ہے السلام علیکم، اور اس کے بعد اجازت لینی ہے. اگر اجازت مل جائے تو گھروں میں داخل ہونا ہے، ورنہ نہیں داخل ہونا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے مکان کے دروازے پہ تشریف فرما ہوئے، سعد بن عبادہ، ان کے دروازے پہ تشریف فرما ہوئے. اللہ کے نبی نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر فرمایا السلام علیکم، پھر کوئی جواب نہیں. پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. اللہ کے نبی واپس پلٹے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کے سلام کا میں جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ سے دے رہا تھا، آپ کو نہیں سنا، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ آپ کے سلام کا جواب دیا تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ سلام مجھ پہ ہو جائے، زیادہ سلام آپ کا مجھ پہ آ کے، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ سلام کا جواب دیا ہے، ورنہ میں آپ کے سلام کا جواب تو دے ہی رہا تھا. کئی لوگ مولوی حضرات، کئی پیر، کئی بڑے لوگ، سب لوگ وہ اجازت لینا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. آدمی پوچھے بھی تم کون سے ساتویں آسمان سے آئے ہو، تم بھی تو آخری ایک انسان ہی ہو، پتہ نہیں اللہ کے یہاں کس کا مقام ہے. کئی لوگ فخر تکبر کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوتے تو نہیں اجازت لیتے. ان گھروں سے، اپنے گھروں سے وہ گھر مراد ہے کہ جہاں خاوند اور بیوی رہتے ہیں، وہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ، جہاں ماں بھی ساتھ ہے، جس گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، یا کوئی نوح ہے، بہو ہے، تو وہاں اجازت لینی پڑے گی. اپنے
اپنا جس قسم کا رہنا، اگر وہ خاوند بیوی رہ رہے ہیں تو تمہیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو گھر ہیں جہاں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو ہے، نوح ہے، جی کوئی اور غیر محرم ہے، عورت ہے، تو وہاں اجازت لینی پڑے گی. ہو سکتا ہے وہ عورتیں کس حال میں ہوں، کیا کر رہی ہوں، تم اوپر سے چلے جاؤ، وہاں اجازت لینی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی میں اور میری ماں گھر میں رہتے ہیں، دو ہی ہیں بس، کیا میں اپنی ماں سے اجازت لوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے اپنی ماں کو براہ نہ دیکھے، ننگا دیکھے، چاہتا ہے تو؟ نہیں جی، پھر اجازت لیا کر. اجازت نہیں، ہو سکتا تیری ماں کس حال میں ہو تو تیری نظر پڑ جائے. فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی دروازے پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انتظار میں دروازے پہ بیٹھے رہو، اور یا دروازے کے سوراخوں میں سے گھر میں جھانکو، یعنی ان سے یہ بہتر ہے جی کہ تم اجازت لے کے گھروں میں داخل ہو، ان سے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ اجازت کا حکم تم کو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تاکہ تم اللہ پاک کے ان احکام پہ عمل کرو. فإن لم تجدوا فيها، بس اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی ایک کو، مکان کے دروازے پہ گئے ہو تو اجازت مانگی ہے تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہے اجازت نہیں ملی، فلا تدخلوها، بس نہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کیا دی جائے، اجازت دی جائے، پھر داخل ہونا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، بعض اوقات صاحب خانہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ فوری ملنا پسند نہیں کرتا، تو اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ، فرجیو، بس لوٹ جاؤ. کسی گھر والا کہے کہ بھائی میں فارغ نہیں ہوں، میں مصروف، پھر کبھی آنا، اب چلے جاؤ، تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرو، خوشی کے ساتھ لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزگی والی بات ہے کہ تم داخل ہونے میں اصرار کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ، چلے جاؤ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو کیا ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو جی، اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہو، اللہ کے حکم پہ نہیں عمل کر رہے تو اللہ کیا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے سارا. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ، ان تدخلوا، یہ کہ داخل ہو تم بیوت ایسے گھروں میں غیر مسکونہ، جو غیر مسکونہ ہے، یعنی جن میں تمہاری سکونت نہیں، رہتے نہیں تم. کئی ایسے بھی گھر ہوتے ہیں فالتو ہوتے ہیں، کوئی سٹور وغیرہ یا حویلیاں جی، اس قسم کے مکان ہوتے ہیں، یا مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ہسپتال ہیں، ایئرپورٹ ہیں، اسکول ہیں، تو ایسی جگہ داخل ہوتے وقت کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن میں ایسے گھر تمہارے سامان وغیرہ پڑے ہیں یا آمد و رفت رہتی ہے ان لوگوں کی، یا ایئرپورٹ ہے، ہسپتال وغیرہ ہے، تو ایسی جگہوں میں داخل ہونے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فی متعلق، اس میں تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کون جانتا ہے. کسی نبی کا نام آ رہا ہے کہ نبی بھی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، یا ولی بھی جانتا ہے، یا پیر بھی جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تمہاری ظاہرہ بات کا بھی اللہ کے دل میں ہے نا، دل میں، وہ بھی کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. کل المؤمنین، محبوب کہہ دو ایمان والوں سے کہ یغضوا من ابصارہم، اگر ایمان والے اپنے ایمان کے نور کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایمان والوں سے کہہ دو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو کیا رکھیں، نیچی رکھیں، یعنی جن چہروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ان چہروں کو نہ دیکھیں. اگر کوئی اور آگے آ جائے تو اپنے چہرے کو، نظر کو نیچی رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا النظر لک والثانیۃ علیک، کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری پہ گرفت ہوگی. کیوں دیکھا دوبارہ؟ کسی آدمی نے کہا چلو جی تسی دوجی دی گل کر دو مولوی صاحب، اسی دی پہلی نظری اینی لمبی کرنے ہیں، اینی کہ دوجی دی دوڑ ہی نہیں دیندی. دوبارہ دیکھاں گے تو دوبارہ دیکھنی نہیں، پہلی نظری اینی. میں پھر اللہ پاک کے پاس میں اتنا لمبا چکر ہے،
پہلے چھتر سے سیدھا جنت میں جا کے ٹھہرے گا. اللہ کو تیرا انتظام ہے. دین کو مذاق کافی دین کو مذاق کرتے ہیں. مسلمان بھی دین کو مذاق کرنے لگ گئے. مسلمان دین کو مذاق کرتے ہیں. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اپ ٹو ڈیٹ، یہ جو اپ ٹو ڈیٹ بازو ہیں نوجوان ماڈرن، یہ اس قسم کے ہاں جی یہ سوال کرتے ہیں، بڑے زیادہ ہوتے ہیں نا. مولوی صاحب مسئلہ دسو، بندہ کھانا پیندا بھی رہے تو روزہ بھی نہ ٹوٹے. مولوی کئی اسے چلاک ہوتے ہیں، حاضر جواب ہوتے ہیں. کئی مولوی میں ہوتے بیچارے کئی حاضر جواب ہوتے ہیں. اس نے کہا ایسے ہی کیا کر، تو کھانا پیندا بھی رہے گا تیرا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. چلو بھوک لگے گا دوپہر سر میں 10 چھتر کھایا کر، اور جو غصہ چڑھے اس کو پی لیا کر. غصہ پینا چاہیے. اس طرح کھاتا پیتا بھی رہے گا تیرا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور تیرا تھوڑا دماغ خراب ہو بھی صحیح ہو جائے گا. اچھی طرح کے مذاق کرتے ہیں. فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب کہہ دو ایمان والوں کے لیے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اگر کوئی غیر محرم عورت آ جائے سامنے تو اپنی نظر نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زنا وغیرہ لواطت وغیرہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت زیادہ پاکیزگی والی بات ہے تمہارے لیے. اور اپنی عزتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنی نظروں کیا رکھو گے نیچے. یہ پاکیزگی والی بات ہے. اگر اس کے الٹ کرو گے یہ گندگی بن جائے گی، گندگی والی بات، آلودگی والی بات بن جائے گی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر ہے اللہ کو جو تم کر رہے ہو. اس کی کیا ہے؟ تمہاری نظر کس طرف جا رہی ہے، کس پہ جا رہی ہے، اللہ اس کی کیا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ خبر ہے. تمہاری نظر کس طرف جا رہی ہے، کس پہ جا رہی ہے، اللہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. بلکہ دیکھنے سے پہلے ہی اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے دیکھنے سے پہلے ہی اللہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. دل کی باتوں کا بھی پتا ہے، دل میں بھی خیال ہی نہیں آیا، اللہ کو پتا ہے اس کے دل میں یہ خیال ہے. اللہ تو ایسا جاننے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کے مقام سے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے. تو رستے میں 70 عیسائی عورتوں نے اچھے کپڑے پہن کے بن سور کے رستے میں گانا بجانا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کا جو امیر تھا انہیں پتہ چلا، سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. تو امیر نے کہا کہ اللہ، یہ عورتیں ہمیں جہنم کی دعوت دے رہی ہیں، بغیرتی غیرت پہ حملہ کر رہی ہے. تو جس نے نبی کا چہرہ دیکھ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو ان عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے. یہ فرمایا صحابہ کرام کے امیر، جس نے نبی کا چہرہ دیکھ کے نا نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو ان عورتوں کی طرف دیکھنا حرام. نہ دیکھو ان عورتوں کو. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بھی پڑھ کے سنا دی، یہ بھی پڑھی ہے میں نے. کون سی؟ کل للمؤمنین، بابو کہہ دو ایمان والوں کے لیے یغضوا من ابصارہم، صرف ایک ہے سنائی کہ نیچی رکھیں اپنی آنکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکر، یہ جو بات ہے تمہاری لیے بہت ہی بڑی پاکیزگی والی بات ہے. باقی ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کریے. ایک ہے سنا دی ان کو سارے صحابہ کرام. اللہ سارے صحابہ کرام نظریں نیچی کر کے سب صحابہ کرام گزر گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا اور اگاتی نہیں. جب سارے صحابہ کرام گزر گئے تو اس عورتوں نے کہا کہ ہم نے کپڑے پائے اتنے، تم کو اپنی طرف بہت، تم نے بھائی پر کسی نے بھی دیکھا، تم اندھے تو نہیں کتے، تم اندھے تو نہیں کہیں. صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اندھے نہیں، یہ قرآن سن کے آئے ہیں. آج ہم بھی قرآن سن رہے ہیں، میں بھی، آپ بھی دیکھو ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں. قرآن سن کے آئے، ایک عید قرآن کی سنی ہے. آج ہمارا کیا حشر ہے، ہمارا کیا حال ہے. ہر آدمی سوچے غور کرے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ قرآن سن کے آئے ہیں، اندھے نہیں ہیں. عورتوں نے کہا کہ دیکھو جس نبی کے صحابی اتنے حیا والے ہیں وہ نبی کتنا حیا والا ہوگا. جی
کہنے لگے مسلمانوں مدینے والوں، عیسائی درندوں نے ہماری عزتیں برباد کی ہیں، اب ہم عیسائی نہیں رہنا چاہتی، اب ہمیں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ ساری عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ایک دور تھا کہ کافر مسلمان سے متاثر ہوتا تھا، اور اب مسلمان کافر سے متاثر ہو رہا ہے۔ اب مسلمان کافر سے، یہ ہمارے ملک میں جو انگریز کا قانون چل رہا ہے، یہ متاثر ہی ہیں ہم ان سے، کیوں جی انگریز کا قانون چل رہا ہے، تو متاثر نہ ہو تو مسلمانوں سے بھی اسلامی قانون چلے گا۔ جتنے بھی ہمارے ہیں مولوی حضرات مر جائیں، ارادہ کرے سارے اکٹھے ہو جائیں مسلمان نمائی سارے بھائی، ابھی تو اسلام کا قانون چاہیے، کیا ہے اوپر کچھ نہیں، انہیں کو ووٹ دیتے ہیں بار بار، نہیں ووٹ دیں گے، جاؤ بھائی کاٹے سب مسلمان کو کا بریلوی کا دیوبندی میں سارے اکٹھے ہو جائیں، تھوڑے نمازی ہیں تھوڑے مولوی اکٹھے ہو جائیں، بھائی ہمیں تو اسلام کو پورا قانون چاہیے، ہمیں اسلام کا قانون پسند ہے، تم ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں انگریز کا قانون، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تاثر ہے ہم لوگ انگریز سے، اب یہ داڑھی ہم بنا رہے ہیں، یہ کسی کی سنت ہے؟ یہ انگریز کی طریقہ ہے، کیوں جی ایسے متاثر ہے، یہ پہنتے شرٹیں ٹائیں یہ سب ڈیڈی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، کھڑے ہو کے کھانا، بائیں چلے سب کیا ہے، ہم کافر سے متاثر ہے بھائی۔ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اخلاق کردار سے کافر متاثر ہوتے تھے، اور آج ہم انگریز سے متاثر ہو رہے ہیں، کافر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، آج کے بعد کوئی مادر ملت امت کی ماں بے پردہ باہر نہ آئے، کوئی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میری غیر برداشت نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جزاک اللہ عمر، اللہ تجھے رضا دے، تیری تجویز جو ہے یہ بہترین تجویز ہے، اچھی تجویز ہے۔ تو عرض کیا کہا جب میری تجویز کی آپ نے تائید کر دی تو پھر میری تجویز نہ رہی بلکہ یہ تو قانون بن گئی، تو پھر آج سے یہ قانون جاری ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے غلام کی توجہ عرش کی طرف دلائی، فرمایا کہ نہیں، تیری تجویز اور میری تائید اس وقت تک قانون نہیں بنتی جب تک عرش سے توثیق نہ ہو جائے۔ میری شریعت میری سلطنت کے قانون فرش پہ نہیں بنتے، کہاں بنتے ہیں؟ عرش پہ بنتے ہیں، بنتے عرش پہ ہیں، نشر فرش پہ ہوتے ہیں، نشریاتی ادارہ فرش ہے۔ اللہ پاک نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ اللہ کیا کہوں؟ اللہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو کہہ دو کہ جب ان کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے وجود کو پردوں چادر میں ڈھانپ کے محفوظ ہو کے باپردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلے، کیونکہ کسی بھی ملت اسلامی خاتون کا اپنے گھر سے بے پردہ ہو کے باہر نکلنا اگر عمر کی غیرت فرش پہ برداشت نہیں کرتی تو عمر کے رب کی غیرت عرش پہ برداشت نہیں کرتی۔ حضرت عمر کی رائے کو قانون بنا دیا اللہ، کئی مرتبہ اللہ پاک نے حضرت عمر کی رائے کو قانون بنایا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، محبوب کہہ دو واسطے ایمان والی عورتوں کے کہ یغضضن من ابصارہن، وہی حکم جو مردوں کے کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، جن چہروں کو دیکھنا حرام ان چہروں کو نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اللہ کے نبی کی دونوں بیوی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ہی گھر میں، تو عبداللہ بن ام مکتوم اللہ کے نبی کے نبینہ صحابی یہ آ گئے گھر میں، تو اللہ کے نبی فرمایا تم اندر چلی جاؤ، تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو نبینہ ہے ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی فرمایا تم تو نبینہ نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، نبینہ سے ہی پردہ ہے شریعت کے اندر، نبینہ نے دیکھا اور تو دیکھ دی اس کو۔ تو فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں میں کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
اور نہ ظاہر کریں زینت کو، زینت چہرہ اور اپنا ہاتھ پاؤں، یہ زینت ہے، زینت کے اعضاء ہے۔ اس کے علاوہ اچھے کپڑے پہننے اور زیور مہندی وغیرہ ناؤ سگار کر کے، یعنی اپنی اس زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ الا ما ظہر منہ، تو اس زینت سے ظاہر ہے، یعنی برقع ہے، کے اوپر بڑی چادر ہے جی، تو یہ پہن کے، برقع پہن کے بڑی چادر لے کے مردوں میں آ سکتی ہے۔ تو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالیں عورتیں اپنی اوڑھنییں اپنے گریبانوں پہ۔ پہلے دور کی عورتیں، جاہل عورتیں ہمارا جاہلیت میں، اپنے گریبان، سینے جی بال ننگے کر کے ادھر کسی طرح تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عورتیں اپنی اوڑھییں اپنے گریبانوں پہ ڈالیں، یعنی اپنے سر پہ ڈالیں۔ گریبان پہ جب ڈالو گی تو سر پہ بھی آئے اوڑھنی اور اپنا سینے پہ بھی آئے جی، تو اس طرح کوئی جو ہے جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو، اور ڈالیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پہ۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ اصل میں عورت کی زینت جو ہوتی ہے وہ خامد کے لیے ہوتی ہے۔ عورتیں اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، اپنے خامدوں کے لیے بناؤ شکار کریں، کرنا چاہیے، کر سکتی ہیں۔ او آبائہن، یا اپنے جو باپ ہیں عورتوں کے، ان کے لیے بھی زینت کر سکتی ہیں، یعنی بن سور کے ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں۔ عورتوں کے باپ ہیں، ان باپوں سے بھی کوئی پردہ نہیں اور خامدوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ او آبائی بولتہن، یا خامدوں کے جو باپ ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سسر بھی منزل ہے باپ کے ہوتا ہے، سسر سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، یا جو اپنے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ او ابنائے بولتہن، یا جو خامدوں کے بیٹے ہیں، پہلے کسی دوسری عورت سے بیٹے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ او اخوانہن، عورتوں کے بھائی جو ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ او بنی اخوانہن، اور بھائیوں کے جو بیٹے ہیں بھتیجے، ان سے بھی کوئی بیٹا پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ او نسائہن، یا جو اپنی عورتیں ہیں، اور مسلمان عورتیں ہیں، کافرہ عورت سے پردہ ہے، مسلمان عورت مسلمان سے کوئی پردہ نہیں، کافر عورت سے پردہ۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہے دائیں ہاتھوں کے، عورتیں غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں لونڈی سے پردہ نہیں، غلام سے پردہ ہے عورت کو۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربا، یا وہ جو گھروں میں خادم ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، نوکر جی، جو شہوت کی غرض نہیں رکھتے، ایک ان میں شہوت ہوتی ہی نہیں، یا بوڑھے ہو کے شہوت مر جاتی ہے، تو ان سے بھی کوئی پردہ، جو گھروں میں کام وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ نہیں وہ واقف علی عورات، عورتوں کے پیٹ سے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں دماغ وغیرہ یہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کے، اس بچوں کو، ان بچوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں عورتیں اپنے پیروں کو، تاکہ لیعلم جان لیا جائے ما یخفین، جو چھپاتی ہیں اپنی زینت سے۔ زمانہ جاہلیت میں نا عورتیں پیروں میں زیور پہن کے نا زور سے مارتی ہیں زمین پہ، تو اس کی کیا آتی تھی؟ آواز آتی ہے۔ عورتیں پاؤں میں زیور پہن کے اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ ماریں، تاکہ وہ چھپایا ہوا زیور وہ ظاہر نہ ہو، اس کی آواز نہ نکلے۔ جب زیور کی آواز نکالنے کی عورت کو اجازت نہیں، پھر بلند آواز سے بولنے کی بھی عورت کو غیر مرد کے سامنے اجازت نہیں ہے، یہی بات، یعنی وہ آواز نہ نکالے زیور کی۔ عورتیں زیور پہن کے وہ آواز نہیں نکال سکتی زیور کی، تو پھر عورت غیر مرد کے سامنے بلند آواز سے بول بھی نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، عورت بلند آواز سے غیر مرد کے سامنے تقریر بھی نہیں کر سکتی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے نا یہ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں عورتوں کی، وہ بہت ہو جاتا ہے نا، عورتیں آتی ہیں باقاعدہ، وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے، شرکی الفاظ شعر وغیرہ پڑھتے، بلند آواز سے پڑھتے، ایک بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ابھی تمبو ہوتا ہے، اور جو گا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، جو بھی ہیں وہ برس سن رہے ہیں ساری کے ساتھ۔ اور اسی طرح شادیوں میں بھی عورتیں آ جاتی ہیں، وہ گانے سنے جاتی ہیں سب۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے،
کہ جو ان کے زیوروں کی آواز ہے وہ ظاہر ہو، جی اس کو نہیں نکالنا۔ تو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو طرف اللہ کی سارے کے سارے۔ اللہ پاک نے جو احکام بیان کیے ہیں نا، اگر ان میں کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ 2 سے ہو جائے، 4 سے ہو جائے، 100 سے ہو جائے، 1000 سے، جس سے بھی ہو جائے، وہ سب کے سب کیا کرے؟ اللہ کے دربار میں توبہ کرے۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنے میں، تو پھر کیا کرو؟ سارے کے سارے توبہ کرو۔ لعلکم تفلحون، پھر تم کیا پاؤ گے؟ فلاح پاؤ گے۔ امید ہے توبہ کرنے سے فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو جو اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ ہی بیان فرما سکتا ہے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی اللہ پاک کی توحید ہے۔ جو اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے ہیں، ان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسے احکام نہیں بنا سکتا، بیان نہیں کہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ ان میں بھی اللہ پاک کی توحید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، داخل ہو تم گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لو، وتسلموا، السلام کو اپنے اہل کو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فإن لم تجدوا فیہا، پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں، احدن کسی ایک کو، فلا تدخلوا، پس نہ داخل ہو ان گھروں میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک اجازت دی جائے واسطے تمہارے، وإن قیل لکم ارجعوا، کہا جائے واسطے تمہارے، ارجعوا، لوٹ جاؤ، فرجعوا، بس لوٹ جاؤ، هو ازکی لکم، یہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہیں جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ، ان تدخلوا، یہ کہ داخل ہو تم بیوت، ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ، جن میں تمہاری سکونت نہیں ہے، فیہا متاع لکم، ان میں تمہارا سامان ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، آپ کہہ دو ایمان والوں کے، یغضوا من ابصارہم، نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لکم، یہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے ان کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ خبردار ہے، بما یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دیا بات ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں زینت کو اپنی زینت، الا ما ظہر، مگر جو زینت ظاہر ہے، مراد برقع اور چادر جو اوپر لی جاتی ہے، ولیضربن، اور چاہیے کہ مارے وہ بھی ڈالیں وہ اپنی بھی خموریں، اپنی اوڑھ رہی گولا جو بھی ہننا، اپنے گریبانوں پہ، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، الا لبولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے جو پہلی بیوی تھے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، مراد مسلمان عورتیں، وما ملکت ایمانہم، جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے لوٹی غلام، اب التابعین، یا وہ جو گھروں میں خدمتگار ہے، نوکر ہے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو مردوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کو شہوت کی غرض نہیں ہے، شہوت ختم ہوگی، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں، جو گھروں میں نوکر ہوتے ہیں۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورۃ، یا وہ بچے کہ نہیں ظاہر ہو، نہیں وہ واقف علی عورات النساء، عورتوں کے پیٹ سے، ولا یضربن بارجلہن، نہ عورتیں ماریں بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، ما یخفین، جو چھپاتے ہیں اپنی ان کی زینت سے۔ وتوبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔ صبح کی نماز کی سب سے پابندی کرے، بھی کوئی ضرورت غیر حاضر نہ ہو صبح کی نماز میں۔ اٹھا بھی دیکھ